ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سب سے پہلے میں آپ رحمت کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس منفرد پروگرام کو منعقد کیا اور روشن حدیث کے عوام کے لیے خصوصاً تاجر برادری، علماء کرام اور طلباء کرام کے لیے اس کورس کا انعقاد کیا. اور یہ اصل میں وقت کی ضرورت ہے. آپ اگر دیکھیں تو دنیا کے کسی بھی فیلڈ کے ساتھ کسی کا بھی تعلق ہو تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ بینک کے نظام کے ساتھ، بینکاری کے نظام کے ساتھ اور اپنے خرید و فروخت کے معاملات کے ساتھ منسلک رہتا ہے. تو یہ کورس ایک ایسا منفرد کورس ہے کہ جس کے حوالے سے ہمارے عوام الناس کے اندر اس چیز کی آگاہی پیدا کرنا ہے کہ اصل میں بینکنگ کے معاملات کیا ہیں، اسلامی بینک اپنے معاملات کس طریقے سے کرتا ہے، اور لوگوں کے ذہن کے اندر جو اشکالات ہیں اسلامک بینکاری کو لے کے. تو انشاءاللہ اس کورس کے اندر ہم ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کو دور کیا جائے. تو اسی سلسلے میں یہ کورس جو تجارت کے اسلامی احکام سیکھیں کے نام سے جو ہے یہاں شروع کیا ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا جب آپ اس کو مختصر آنے والی جو 3-4 مزید کلاسز ہیں ان کو مسلسل لیں گے. اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے ساتھی اور دوست اور احباب کو جو ہے ان کو بھی لازمی لے کے آئیں. ابھی تک جو کلاسز چل رہی تھی اس میں صرف فضائل اور مسائل پر بات ہو رہی تھی. اب جو آنے والی ہماری کلاسز ہیں اصل میں اس کے اندر بینکاری کے جو اصل معاملات ہیں، کس طریقے سے بینک اپنے نظام کو چلا رہے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا ہے. تو آج اس کی پہلی کلاس ہے اور اس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بینکاری کے نظام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ نظام معیشت کیا ہوتا ہے، کیونکہ بینکاری جو ہے وہ ایک معیشت کے نظام کا ایک بہت مختصر سا اور ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں تو اس وقت دنیا کے اندر ویسے تو بہت سے معاشی نظام کار فرما ہیں اور آئے ہیں اور گئے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑے معاشی نظام رہ چکے ہیں وہ ہمارے پاس 3 ہیں. ایک نظام جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلزم کہتے ہیں. دوسرا نظام اشتراکی نظام ہے جس کو ہم سوشلزم اکنامک سسٹم کہتے ہیں. اور تیسرا ہمارے پاس جو نظام ہے وہ اسلامک اکنامک سسٹم یا اسلامی معیشت کا نظام ہے. اگر ہم بات کریں سرمایہ دارانہ نظام کی یا اشتراکی یا اسلامی نظام کی، تو اصل میں 4 ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ایک معیشت اس مسئلے کو، یا 4 بنیادی مسائل ہیں جو ان تمام معیشت کے اندر ہر دفعہ آئے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے یا پہلا مسئلہ ہے وہ انسان کی ترجیحات ہے. ترجیحات کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع کمائے، اور یہی ترجیحات سرمایہ دارانہ نظام کی تھی. اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نفع کمانے پر نہیں تھی. سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے ترجیحات کے حوالے سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں بغیر کسی حلال اور حرام کو دیکھیں. آپ چاہے معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ چاہے انفرادی یا لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بس آپ کا نفع کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کے مقابلے میں جو اشتراکی نظام تھا وہ کہتا تھا کہ ایسا نہیں، آپ جو نفع کمائیں گے اس نفع کے حدود ہیں، اور اس نفع کے حدود اشتراکی طریقے سے دیکھے جائیں گے. یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص اگر نفع کما رہا ہے تو اس کا نفع اتنا ہوگا جس پہ اس کی بیسک اپنی ضروریات ہیں وہ ضروریات صرف پوری ہو سکتی. اب مثال کے طور پہ ایک شخص ڈاکٹر ہے اور ایک شخص مزدور ہے.
مزدور بھی ایک وقت کی 2 روٹی کھاتا ہے اور ڈاکٹر بھی ایک وقت کی 2 روٹی کھاتا ہے. اب اگر ڈاکٹر کو دیکھا جائے تو وہ اپنے لحاظ سے محنت زیادہ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پراپر ایک چیز کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور سمجھنے کے بعد وہ اس فیلڈ کے اندر آیا ہے. اب اشتراکی نظام یہ کہتا ہے نفع کے حوالے سے، یا جو ترجیحات ہیں ان کی وہ یہ ہے کہ جی نفع جو ہوگا یا جو آپ کو فائدہ دیا جائے گا وہ وہی ہوگا جو ایک مزدور کا ہے. اب اسلامی نظام کیا کہتا ہے، یا اسلامی جو اکنامک سسٹم ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ نفع کمائیں حلال اور حرام کے حدود کے اندر رہتے ہوئے. آپ اگر نفع کما رہے ہیں، آپ کی ترجیحات نفع کمانا ہے، لیکن اس نفع کمانے کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی آپ نے اپنے ذہن کے سامنے رکھنا ہے. اگر آپ دیکھیں اشتراکی اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں کوئی آپ کے آخرت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی، جبکہ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے نفع کو کمائیں، اپنی ترجیحات کو اپنے سامنے رکھیں، لیکن اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے. جب آپ اپنی آخرت کو سامنے رکھیں گے تو آپ ایسا نفع کمائیں گے جس سے کسی بھی طریقے سے انفرادی یا اجتماعی طور پر کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے اپنے ریسورسز کا صحیح طریقے سے استعمال. سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے کہ جو ریسورسز ہیں آپ اس کو ایسا لگائیں، اس جگہ لگائیں جہاں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو. اب اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ایک شخص اگر سرمایہ دارانہ نظام کے اندر رہتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے سرمایہ کو، اپنے پیسے کو ایسی جگہ لگاؤں گا، اب چاہے وہ جوا کھیلوں اس پہ، چاہے میں شراب اس سے بیچوں، چاہے میں اس طرح کی کوئی حرام چیز کو بیچوں جس میں زیادہ سے زیادہ نفع ہو مجھے. جبکہ اشتراکی نظام کیا کہتا ہے کہ اشتراکی نظام کے اندر آپ کے ریسورسز حکومت کے تحت وہ جہاں کہیں گے اس ریسورسز کو وہاں استعمال کیا جائے گا. اب اس کا نقصان کیا ہے کہ اگر میرے پاس ایسی ریسورسز ہیں جس سے میں حلال طریقے سے نفع کما سکتا ہوں تو اس کے اوپر بھی جو حکومت کی انٹرفیئرنس ہے وہ لازمی رہے گی. یہ حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ میرا پیسہ کہاں لگنا ہے، میرا سرمایہ کہاں لگنا ہے، اس سے جو نفع آئے گا اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اسلامی نظام کے تحت دیکھیں کہ اپنے ریسورسز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو پھر ہم اسی بات کے اوپر آئیں گے کہ شریعت ہمیں اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے اور طریقہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اپنا سرمایہ کیسے لگانا ہے اور کہاں لگانا ہے. اسی طریقے سے اس سرمایہ سے حاصل ہونے والا نفع، اب اس کی تقسیم یا اس سے حاصل ہونے والی جو منفعت ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی. سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا جتنا نفع ہے وہ سب آپ کا ہے، اس میں سے مختصر سا حصہ آپ اپنے مزدوروں کو، جو آپ کے کام کرنے والے آپ ان کو دے، لیکن اس کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ آپ کا اپنا ہے، وہ آپ کے پیسوں سے کمایا ہے، وہ آپ کی محنت ہے. جبکہ اشتراکی نظام کہتا ہے کہ جو نفع کی تقسیم ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ ہر انسان کو برابر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اشتراکی نظام کو دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک بندہ ڈاکٹر ہے یا ایک بندہ انجینئر ہے یا ایک بندہ زیادہ محنت کر رہا ہے یا ایک بندہ کم محنت کر رہا ہے، سب کو برابر سرابر حصہ ملے گا. اب اگر اسلام کے نظام کی بات کریں تو اسلام آپ کو کہتا ہے جو آپ نفع کماتے ہیں وہ آپ کا حصہ بھی ہے، آپ کے عزیز و اقارب کا حصہ بھی ہے، اور ان محروم لوگوں کا حصہ بھی ہے جو آپ کے اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جو کما نہیں سکتے، جو محتاج ہیں دوسروں کے، تو آپ کے اپنے اس نفع کے اندر ان لوگوں کا حصہ بھی ہے. اسی لیے زکوٰۃ دینے کا حکم، صدقات دینے کا حکم جو ہے وہ اسلام کے اندر ہمیں قرآن میں کئی دفعہ کئی جگہ پر بار بار ہمیں ملتا ہے کہ اللہ پاک زکوٰۃ اور صدقات دینے کا حکم دیتے ہیں. چوتھا جو مسئلہ ہے وہ ترقی کا ہے. اگر ہم دیکھیں تو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ترقی کی بات کی جائے تو وہ ہر اس کام کو کرنے کے لیے ترجیح دیتے ہیں جس سے ان کی ترقی ہو سکے. اب وہ حلال بھی ہو سکتا ہے، وہ حرام بھی ہو سکتا ہے. اب اس کے بدلے جو اشتراکی نظام ہے اس میں ترقی کی وہ آپ کے پاس وہ گنجائش نہیں ہے، آپ اس ترقی سے آگے بڑھ نہیں سکتے، چڑھ نہیں سکتے جس طریقے سے آپ کو سرمایہ دارانہ نظام اجازت دے رہا تھا. لیکن
اگر آپ دیکھیں تو اسلامی نظام کے تحت آپ کو ترقی کرنے سے نہ اسلام روکتا ہے اور نہ شریعت روکتی ہے۔ آپ اپنے حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو ترقی دے سکتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب یہ وہ 4 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ 3 مختلف نظام سامنے آئے۔ سرمایہ دارانہ نظام بھی جو تقریباً 1770-75 کے درمیان وجود میں آیا اور تقریباً 1920 کے لگ بھگ جو ہے یہ اس وقت جو ہے دم توڑ گیا جب معاشی مسائل بڑھے اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو پیسہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو امیر ہیں، اور جو غریب ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام میں غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بدلے جب یہ اشتراکی نظام آیا 1925 اور 1930 کے دہائی میں، جس کی جڑیں اس وقت رشیا اور سوویت یونین سے ملتی ہیں، تو وہ اپنے ساتھ اس سوشلزم کا نظام لے کے آئے اور انہوں نے تقریباً 1975 اور 1980 کے دہائی میں اس اشتراکی نظام میں اپنا دم توڑا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ دونوں نظام کے اگر ہم بیس کی بات کریں تو وہ کیا تھی، ان کی ترجیحات صرف اور صرف دنیا کی منفعت تھی۔ اس کی ترجیحات کیا تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع کمائے، وہ کسی بھی طریقے سے منافع کمائے۔ اگر ہم اس کے اگینسٹ، اس کے متبادل اسلامی نظام کو دیکھیں تو اسلامی نظام ہمیں نفع کمانے کی اجازت دیتا ہے، اپنے منفعات کو کمانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام کی ہمیں تمیز بھی سکھاتا ہے۔ اسلامی نظام کے اندر اگر ہم دیکھیں یا اسلامی معاشی نظام کے اندر دیکھیں تو اسلام کے اندر ہمارے پاس یہ بنیادی یہ کچھ ارکان ہیں کہ جس کے اندر ہمارے پاس اسلام کے اندر معیشت کا نظام بھی ہے، اسلام کے اندر معاشرت کا نظام بھی ہے، اسلام کے اندر عبادات کا نظام بھی ہے اور اسلام کے اندر عقائد کا نظام بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کیا ہے، یہ تمام امت، تمام آنے والے آخری انسان تک کے لیے کیا ہے، یہ ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات ہے۔ اب اسلام کیا ہے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس میں آپ کو زندگی کے ہر پہلو کا مسئلہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظام انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، کیوں کہ یہ نظام اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا نظام ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں معاشرتی یا معاشی نظام کی، تو معاشی نظام کے اندر جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بینکاری کا ایک نظام ہمارے پاس اس وقت موجود ہے۔ آپ دیکھیں تو ہمارے دنیا کے اندر جتنے بھی اس وقت معاشی نظام چل رہے ہیں اس کے اندر لازمی طور پر بینک کا ایک بہت بڑا حصہ اور ایک بہت بڑا رول ہے۔ جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، اس کا کسی نہ کسی طریقے سے واسطہ بینکوں کے ساتھ پڑتا ہے۔ اب وہ بالواسطہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضروری ہے کہ اصل میں بینکاری کا نظام ہے کیا، اس سے پہلے کہ ہم یہ اس پہ بات کریں کہ یہ حلال ہے حرام ہے۔ جب ہمارے پاس ایک تعریف ہوگی، اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے اس پر بات کریں گے۔ تو بینکاری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بجائے اس کے کہ میں پہلے اس کی تعریف آپ کے ساتھ شیئر کروں، ہم سب سے پہلے بینکنگ کی ارتقاء اور اس کے نظام کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں بینکنگ نظام کا ارتقاء ہوا کیسے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی کسی نے بینک کے نام ایک ادارہ کھولا اور اس کا نام بینک رکھ دیا اور وہ ادارہ چلتا رہا اور آج میرے اور آپ کے سامنے بینک کا نظام، بلکہ یہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نظام ایسا آیا ہے جس کا نام بینک رکھا گیا۔ انسان کی ایک سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے مال کی حفاظت۔ انسان پورا دن محنت کرتا ہے، مال کماتا ہے، مال کمانے کے بعد جب وہ اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرے۔ تو یہ مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں، یہ سال ہر سال پرانا مسئلہ ہے اور کئی سو صدیوں پرانا مسئلہ ہے۔ تو اگر ہم بات کریں پچھلے تقریباً 700-800-900 سال پرانی، تو اس وقت جب یہ مسئلہ بہت زیادہ ایک معاشی نظام معیشت کے اندر جو ہے یہ پیش آیا تو لوگوں نے کیا کیا کہ بعض لوگ اپنے پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو کہیں دبا دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ اس کو کسی درخت کے ساتھ، کسی درخت کے نیچے، کسی کھنڈرات میں یا کسی مٹکے میں رکھ کر کسی جگہ دبا دیا۔ اب
ہوتا کیا تھا کہ اس طرح حفاظت ان کو اپنے مال کی کرنا بہت دشوار ہو گئی تھی. بعض دفعہ وہ بندہ مر گیا, بعض دفعہ بندے نے نشانی رکھی تھی وہ مال بھول گیا. تو جب اس طرح کے مسئلے مسائل شروع ہوئے تو لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے علاقوں کے جو سردار ہیں, جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں, ان کے پاس اپنا مال رکھوانا شروع کیا. جب ان کے پاس مال رکھوانا شروع کیا تو بعض دفعہ کمزور طبقہ اپنا مال رکھوا تو دیتا تھا, لیکن واپسی میں لینے کے لیے ان کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو لوگوں نے یہ ایک ان کے ہاں یہ انہوں نے اپنا فیصلہ کیا اور سوچا اس چیز کو کہ اپنے مال کی حفاظت ہم کیسے کریں. تو اس وقت کے جو تجار تھے, اس وقت کے جو سونار تھے, ساہوکار تھے, لوگوں نے ان لوگوں کو جو با اعتماد سونار تھے, با اعتماد سوداگر یا ساہوکار تھے, ان کے پاس اپنا جو سونا تھا, اپنی چاندی تھی, اپنے جو بھی ان کے پاس پیسہ روپیہ پیسہ تھا وہ ان کے پاس رکھوانا شروع کر دیا. اب جب ان کے پاس سونا چاندی رکھنا شروع کیا تو اس وقت کیونکہ زر ہمارے پاس منی جو روپیہ پیسہ ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھا, جو سونا چاندی کی شکل میں وہ اس وقت کرنسی کو یوز کرتے تھے, تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ایک بہت بڑا مشکل عمل ہوتا تھا. مثال کے طور پہ ایک شخص نے آج لاہور کے اندر کسی کے ساتھ معاہدہ کیا اور کوئی ایسی چیز خریدی. اب اس کے پاس اس وقت ایک یہ طریقہ تھا کہ وہ سب سے پہلے خود یہاں سے جائے اور اس کے پاس بوری ہے, چاہے وہ خچر پر لا دے, اونٹ پہ لا دے, وہ پیسہ لے کے وہ سونا چاندی لے کے جائے اور وہاں جا کے اس کو وہ مال دے اور پھر اس سے مال خریدے اور پھر یہاں لے کے آئے. تو انہوں نے کیا کیا, جو سوداگر تھے یا جو ساہوکار تھے, ان کے پاس جب اپنا سونا رکھواتے تھے تو وہ ان کو ایک کاغذ کا ایک لیٹر, ایک ٹوکن ایشو کر دیتے تھے کہ فلاں بندے کا اتنا پیسہ, اتنا سونا میرے پاس اتنا پڑا ہوا ہے, اور جب یہ ڈیمانڈ کرے گا, جب یہ مجھ سے مطالبہ کرے گا, اس کو یہ دے دیا جائے گا. جب یہ رقاجات شروع ہوئے, لوگوں کے اندر یہ چیز عام ہونا شروع ہو گئی اور یہ قابل قبول ہوئی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ایک معیشت کے اندر کوئی چیز نہیں آتی, جیسے ڈیبٹ کارڈ ہے, کریڈٹ کارڈ, اگر ہم آج کل کے زمانے کی بات کریں تو اتنا زیادہ عام کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ آج سے 10, 20, 25 سال دیکھیں تو یہ اتنا زیادہ عام نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ قابل قبول نہیں تھا. اب آہستہ آہستہ کر کے یہ چیز جیسے قابل قبول ہو گئی تو اسی طرح وہ جو رقاجات تھے وہ قابل قبول ہونا شروع ہو گئے. جب یہ رقاجات قابل قبول ہونا شروع ہو گئے تو بہت سے جو سونار تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو ایک چیک کی شکل بنا دی, جس طرح آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس چیک موجود ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یہ چیک کیا چیز ہے؟ یہ چیک اصل میں ایک آرڈر ہے. اگلے بندے کو, بینک کو آپ آرڈر دیتے ہیں کہ اتنا پیسہ مجھے چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کا پیسہ بینک کے اندر پڑا ہوا ہے, اب آپ جب میرے پاس آئیں گے تو آپ مجھے زبانی کلامی نہیں کہیں گے کہ بھی میرا پیسہ دو مجھے, آپ مجھے ایک چیک دیں گے. اب اس چیک کے اندر جو اماؤنٹ لکھی ہوگی میں وہ آپ کو دے دوں گا یا اس بندے کو دے دوں گا جس کو آپ نے وہ چیک دی ہے. تو اصل میں یہ جو چیک کی ابتدا ہے یہ اس وقت شروع ہوئی. جب اس کی ابتدا ہو گئی تو اس وقت کے جتنے بھی یہ ساہوکار تھے انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جن کا سونا چاندی ہمارے پاس سال ہر سال پڑا رہتا ہے, کوئی آ کے ہم سے اس کا مطالبہ نہیں کرتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا سونا چاندی لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیا. جب قرض دینا شروع کر دیا تو لوگوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی. لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ قرضے کے طور پہ سونا چاندی دیتے ہیں. تو جنہوں نے اپنا سونا چاندی رکھوایا ہوا تھا ان کو اس کی بڑی تشویش ہوئی کہ ہمارا سونا چاندی استعمال کر کے ہم ہی کو دے کے ہم ہی سے سود کمایا جا رہا ہے. جب یہ چیز بہت زیادہ سرائیت کر گئی اور لوگ اسی طرح جو ساہوکار اور سونار تھے ان کے پاس گئے تو انہوں نے جا کے وہ جو تجوریاں تھیں, جو وارڈ تھے, ان کو دکھایا کہ آپ کا سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے, یہ تو میرا اپنا سونا ہے, یہ تو میرا ذاتی سونا ہے جو میں نے لوگوں کو دیا ہے اور اس کے بہاف پہ میں کیا ہے اس سود کو کما رہا ہوں. جب یہ چیز لوگوں کے اندر پھیل گئی تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ ہمارا بھی سونا دوسروں کو دیں, آپ ہمارا سونا بھی استعمال کریں اور اس کے اوپر ملنے والا جو سود ہے کچھ آپ اپنے پاس رکھیں, کچھ ہمیں دیں. تو جب یہ چیز چلنا شروع ہوئی اور معاشرے کے اندر یہ دو طبقے آ گئے, ایک وہ لوگ جن کے پاس سونا موجود ہے اور ایک وہ لوگ جن کے پاس سونا نہیں ہے, انہیں ضرورت ہے.
تو اس طرح ایک بینکاری کا نظام جو ہے وہ عمل میں آنا شروع ہو گیا۔ جب بینکوں نے دیکھا کہ اب یہ معاملہ بہت زیادہ ایک بڑے پیمانے پہ چلنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اگر ایک سونار کے پاس مثال کے طور پہ 1000 کلو سونا ہے تو اس نے 2000 کی پرچیاں بنائی ہوئی۔ اب وہ جو رسیدیں معیشت کے اندر چلنا شروع ہوئی تو اصل میں پیچھے پڑا ہوا سونا 1000 اور اس کے پیچھے پڑا ہوا جو مارکیٹ میں دیا گیا نوٹ ہے وہ 2000 کا کل۔ اب اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ جب لوگوں نے اپنا پیسہ یا اپنا سونا واپس مانگنا چاہا اور وہ تمام کے تمام یعنی وہ 2000 والے لوگ جب آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی ہمیں ہمارا سونا واپس کیا جائے، تو اس وقت یہ چیز سامنے آئی کہ بہت سے سونار جو تھے وہ بینکرپٹ ہو گئے۔ بہت سے سونار اپنا پیسہ لوگوں کو واپس کرنے کے قابل نہ رہے۔ یہ جو بینکرپسی کا جو لفظ ہے یہ اصل میں اس زمانے میں، یا اس کو اگر میں یوں کہوں، اصل میں جو بینک لفظ ہے یہ اٹیلین لفظ ہے، اٹلی کا اٹیلین زبان کا لفظ ہے بینکوں کے نام سے۔ بینکوں اصل میں بینچ کو کہا جاتا ہے جہاں تاجر بیٹھ کے اپنے خرید و فروخت کا یا اپنے سودی معاملات کے لینے دینے کا معاملہ کرتے تھے۔ جب یہ بینکوں کا لفظ استعمال ہوا تو یہ بینکرپسی کا لفظ بھی اس تاریخ کا حصہ ہے جب ایک بندہ، ایک سونار، ایک سوداگر جب اپنے اس پیسے کو واپس کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو اس کی اس بینچ کو توڑ دیا جاتا، اور اس توڑنے کے بعد یہ کہا جاتا کہ یہ بندہ کیا ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا۔ تو یہ جو دو الفاظ ہیں، ایک بینکوں، یہ اصل میں جو بینک کا لفظ بعد میں بنا، اور بینک اصل میں جرمنی میں یا جرمنی لینگویج میں بینک کا جو لفظ ہے وہ کہا جاتا ہے ڈھیر کو یا سرمایہ کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک سرمایہ کا ڈھیر۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بینک کیا ہے؟ بینک کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی بینک کے اندر بہت سارا پیسہ ہے، بینک کے اندر پیسوں کا ڈھیر ہے، تو اس لیے یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو اس بینک کا لفظ اس طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے، لوگ اپنے کار کے شو روم کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے کار بینکس، بک بینکس۔ اب وہ بک بینکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر پیسہ ہے، بلکہ بک بینک کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کتابوں کا ڈھیر ہے۔ تو آگے اس نظام کو چلانے کے لیے انہوں نے مبادلہ کا نظام بھی شروع کر دیا، اور مبادلہ خارجہ کا نظام اس طریقے سے شروع کیا کہ جو تاجر برادری کسی دوسرے ملک جاتے تھے، کسی دوسرے علاقے جاتے تھے، تو وہ جو رسیدیں تھیں، وہ رسیدیں دی گئی تھی، وہ دوسرے علاقوں میں بھی چلنا شروع ہوئی۔ تو اس طریقے سے آپ کا جو خارجہ نظام تھا وہ بھی بینکاری کا ایک عمل میں، ایک وجود میں ہے۔ تو بیسیکلی یہ وہ نظام تھا کہ اس کے بعد بینکاری کا آغاز شروع ہوا، اور یہ نظام چلتے چلتے آگے مختلف اپنی دیگر سہولیات بھی فراہم کرنے لگ گیا۔ تو یہ اس کا ایک بیسک پس منظر تھا۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں بینک کہتے کسی لغوی معنی میں یا لغوی طور اصطلاح میں ہم کیا کہتے ہیں بینک؟ بینک اصل میں ایک ایسا مالیاتی ادارہ ہوتا ہے جس میں جو اپنے زر کا کام کرتا ہے، جو زر کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے یا زر کے اندر لین دین کرتا ہے، اور یہ لوگوں کی بچت کی ہوئی رقم کو ان سے ایک کم شرح سود پر لیتا ہے اور زیادہ شرح سود پر دوسروں کو قرض کے طور پر دیتا ہے۔ یعنی بیسیکلی اگر ہم بات کریں اور ہم سمجھیں تو بینک کیا ہے؟ یہ ایک ادارے کا نام ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک ادارے کا نام ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ ایک مشہور ہے کہ جہاں پہ بھی بینک کا نام سنا جائے گا جی وہ حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جی یہ بینک ہے۔ اب بینک کا جو بنیادی تصور ہمارے سامنے ہے، ہمارے اس ہسٹری کو دیکھتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جی بینک میں اصل میں کیا کام ہو رہا ہے کہ لوگوں سے سود لیا جا رہا ہے، لوگوں سے قرضہ لیا جا رہا ہے اور لوگوں کو قرضہ دیا جا رہا ہے، اور ان سے سود زیادہ لے کے آگے ان لوگوں کو کم شرح سود جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک بینک کا نظام ہمارے ہاں ایک عرف میں بھی ہے، اور یہ اس کی بیسک اصطلاح بھی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں بینکنگ کے اصل نظام کی کہ یہ بینکاری کا یا سودی بینکاری کا نظام کیا ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سودی بینک اصل میں کام کرتا ہے ایک انٹرمیڈیٹری کا، کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس، جن لوگوں کے پاس ڈپازٹ ہے، جن لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہے، جن لوگوں کے پاس اپنی بچت موجود ہے، ان سے پیسہ لیا، اور وہ افراد جن کو پیسوں کی ضرورت ہے ان افراد کو وہ پیسہ دیا۔
اب یہ پیسے کے لین دین کا معاملہ ایک بینک کس طریقے سے کرتا ہے؟ اگر ہم اس کے اوپر نظر ڈالیں تو بینک کے اندر بیسیکلی میں اور آپ کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے بینک سے واسطہ ہے ہمارا، تو ہم اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم بینک میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس 3 قسم کے اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت ہوتی ہے. پہلا کرنٹ اکاؤنٹ، دوسرا ہمارے پاس سیونگ اکاؤنٹ، اور تیسرا ہمارے پاس فکس اکاؤنٹ یا فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ. اب اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی ہم لوگوں کے ہاں یہ نارملی بینگ اے مسلم ہم جب بھی کسی بینک میں جاتے تو ہم ان سے کہتے ہیں جی ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا ہے، ہمیں سیونگ اور فکس اکاؤنٹ نہیں کھولنا. اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جب ہم پیسہ رکھتے ہیں تو اس پیسے کے اوپر کوئی منفعت ہمیں نہیں ملتی، جبکہ سیونگ اور فکس اکاؤنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی وہ سود کماتا ہے اس کا کچھ حصہ اپنے کسٹمر کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے. اب یہ پیسہ لینے کے بعد یہ جاتا کن کے پاس؟ اگر ہم دیکھیں تو نارملی جو ہم لوگ یا جو فائنینسنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، یا تو وہ کسی کو گاڑی کی ضرورت ہوگی، کسی کو اپنا گھر بنانے کی ضرورت ہوگی، کسی کو اپنے کاروبار کے لیے جو ہے وہ پیسے کی یا قرض کی ضرورت ہوگی، یا کسی کو اپنے پرسنل لون کی پرسنل ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوگی. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو پورے معاشی نظام کے اندر اس وقت 2 قسم کے افراد ہیں. ایک وہ فرد ہے جن کے پاس پیسہ موجود ہے یا جن کے پاس اپنی بچتیں موجود ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ وافر مقدار میں نہیں ہے، جن کو اصل معنی میں پیسوں کی ضرورت ہے. اگر مثال کے طور پہ ہم بات کریں تو کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر سے اگر 100 روپے لیا ہے اور آگے جن لوگوں کو فائنینسنگ کرنی ہے ان کو یہ 100 روپے دیا ہے، اب 100 روپے دینے کے بعد ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی 110 روپے میں نے آپ کو دیا، اب 110 روپے آپ نے مجھے واپس کرنے اپنے سود سمیت اپنے پیسوں کے ساتھ. اور جن لوگوں سے میں نے یہ پیسہ بطور قرض، اگر میں ایک سودی بینک کی مثال لیتا ہوں، اگر ایک سودی بینک یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے پیسہ دیں، اپنے 100 روپے دیں، اس کے بدلے میں آپ کو 105 روپے واپس دوں گا. اب یہی پیسہ لیا اور ان لوگوں کو دیا جن کو یہ ساری ضرورت تھی، ان سے کہا کہ جی یہ 100 روپے میں نے آپ کو دیے، اب آپ مجھے 110 روپے واپس. اب جب آپ مجھے 110 روپے واپس کریں گے تو اس میں سے 5 روپے میرا ہے اور 5 روپے اس فرد کا ہے جن سے میں نے اصل میں یہ قرضہ یا یہ امانت یا یہ قرضہ میں نے ان سے لیا تھا. یہ وہ بیسک نظام تھا جو سودی بینک کا ایک معاملہ چلتا تھا. اچھا اگر اب ہم بات کریں کہ جی اچھا اگر سودی بینک یہ کام کرتا ہے تو اسلامی بینک اصل میں کیا کرتا ہے؟ کیونکہ اگر اسلامی جو نارمل لوگوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی ہے وہ یہی ہے کہ جی کرتا تو وہ بھی یہی ہے، دفعہ وہی شرح رکھتا ہے، معاملات وہی کرتا ہے، اور بظاہر جو ایک تصویر ہے وہ اسی طریقے سے جو اس وقت آپ لوگوں کے ذہن میں. اگر ہم دیکھیں آپ کسی بھی اسلامک بینک کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ جی ہم اپنا پیسہ ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ یہ 3 معاملہ کریں گے، یا یہ 3 اکاؤنٹس آپ کے اوپن کریں گے، یا تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا، یا وہ سیونگ اکاؤنٹ ہوگا، یا وہ فکس اکاؤنٹ یا فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کی وہی ضروریات ہیں، چاہے ان کو گاڑی چاہیے، چاہے ان کو گھر کے لیے فائنینسنگ چاہیے یا کاروبار کے لیے فائنینسنگ چاہیے، تو وہاں پر بھی ایسے ہی لوگ اور ایسے ہی افراد آتے ہیں اور وہ بینک سے پیسہ وصول کرتے ہیں. بیسیکلی اگر ہم بات کریں تو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ دونوں سلائیڈیں رکھی ہیں، بظاہر اس میں کوئی زیادہ کیا بلکہ 100% وہی چیز ہے، سوائے نام کا فرق جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی یہ جو آپ نے صرف اسلامک بینک یہاں رکھا ہوا اور ادھر سعودی بینک تھا، فرق صرف یہ کام دونوں کا ایک ہی ہے کہ بھائی کرنٹ اکاؤنٹ میں لوگ اپنا پیسہ رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جن کو فائنینسنگ چاہیے ان کو آپ پیسہ دے رہے ہیں. وہی 100 روپے جو آپ نے اس فرد سے لیے کرنٹ سیونگ یا فکس کی مد میں، آپ نے ان سے لینے کے بعد آگے دیے اور وہی 110 روپے میں سے 5 روپے آپ نے اپنے پاس رکھے اور 5 روپے آپ نے آگے اس شخص کے ساتھ نفع کے طور پہ شیئر کر لیے. اب اصل فرق کہاں پہ ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا شریعت میں اسلامی بینکاری کا نظام یا اسلامی بینکاری کے نظام کا کوئی تصور ہے بھی یا نہیں. کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری جو ترجیحات ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول اور شریعت. ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز
شریعت کے اندر اگر حلال ہے تو ہمارے لیے قابل استعمال ہے، اور اگر حلال نہیں ہے، چاہے اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، ہم اس کا استعمال نہیں کرتے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ایک پہلا اصول جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی شریعت کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ اس کے اینڈ رزلٹ کے اوپر نہیں کرتی۔ کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ اس کے اینڈ رزلٹ کے اوپر نہیں کرتی۔ مثال دیتے ہیں آپ کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کی ضرورت ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اب اسے بھوک لگی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی بھوک کو مٹانا۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ ایک مرغی لے، ذبح کرے، صاف کرے، پکا کے کھا لے، اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص ہے، اس کی یہی ضرورت ہے، اس نے مرغی لی، ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھی، صاف کی، پکا کے کھا لی، اس کی بھی ضرورت پوری ہوگی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ دونوں نے حرام کام کیا یا دونوں نے حلال کام کیا تو ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو پروسیس فلو ہمیں شریعت نے بتایا ہے اس میں فرق ہے۔ جس شخص نے مرغی لی اور ذبح کرتے ہوئے تکبیر نہیں پڑھی، ہم کہتے ہیں جی اس نے مردار کھایا، اور جس شخص نے شریعت کے مطابق ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھی اور صاف کر کے پکا کے کھا لی، ہم نے کہا جی اس نے حلال کھایا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ کبھی بھی شریعت کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ اس کے اینڈ رزلٹ کے اوپر نہیں کرتی۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے سودی اور اسلامی بینک کا نظام رکھا تو آپ نے دیکھا کہ دونوں کا اینڈ رزلٹ سیم ہی ہے کہ 100 روپے لیے اور آگے دینے کے بعد اس نے واپس 105 روپے دیے۔ اب ہمارے ہاں لوگوں کے اندر عام جو ایک تصور پایا جاتا ہے وہ صرف اس تصویر کا یہ ایک رخ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو پہلا اصول آپ نے کیا سمجھا کہ شریعت کبھی بھی کسی چیز کے اینڈ رزلٹ پر اس کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ نہیں دیتی، بلکہ اس کے پروسیس فلو کو دیکھا جاتا ہے کہ جو میکینزم جو شریعت نے بتایا ہے آیا وہ شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ الاصل فی الاشیاء ربا، کہ اصل میں ہر چیز اصل میں کیا ہے؟ اپنے اصل میں مباح ہے۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی اجازت اللہ پاک نے دی ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ حلال ہے، الا ان چیزوں کی جن کی حرمت کی دلیل قرآن اور حدیث یا کسی بھی نص سے ثابت ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی مثال کے طور پہ یا ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بینک کا جو نظام ہے یا بینک اصل میں بظاہر خود بینک جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ وہ اپنے اصل میں کیا ہے۔ کیا بینک اپنے اصل میں حلال ہے یا حرام ہے، یا اس کے اندر جو کیا جانے والا کام ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر ہم اسی کی قرآن سے جو ہے آگے وضاحت دیکھیں تو سورہ انعام کے اندر یہ موجود ہے، اور ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو وحی میری طرف کی گئی ہے اس میں میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، اور جو کسی کھانے والی پر حرام ہو مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتان ہو، خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتے، جو اللہ نے حلال یا حرام کر دی ہے وہ چیز آپ کے سامنے ہے، جو حرام کر دی ہیں وہ چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ حلال ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی حرمت کا حکم نہ ہو وہ حرام نہیں ہے، اور جو حرام ہو وہ حلال نہیں۔ اب اگر ہم بینک کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جی بینک کا معاملہ کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور جہاں بھی بینک دیکھیں گے چاہے اس کے ساتھ اسلامی نام لگا ہے یا اس کے ساتھ کوئی عربی نام لگا ہے تو وہ حرام ہے، اور وہ قطعاً اس کا معاملہ جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو اگر ہم دوبارہ بینک کی تعریف کی طرف آتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بینک اصل میں کیا ہے؟ بینک ایک مالیاتی ادارہ ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مالیاتی ادارہ بظاہر خود کیا ہے، کیا یہ کوئی حلال چیز ہے یا حرام چیز ہے؟ یعنی ایک ادارے کی مثال ہے، فرض کریں میں اس بلڈنگ کی مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ بلڈنگ ہے، تو بلڈنگ بظاہر خود حلال ہے یا حرام ہے؟ بلڈنگ بظاہر خود کیا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے۔ اس
اس بلڈنگ کی اگر اصل کی بات کی جائے، جیسے ابھی ہم نے یہ اصول پڑھا کہ ہر چیز اپنے اصل میں کیا ہے؟ مباح ہے. بینکنگ یا مالیاتی نظام کا ہونا یا بینک ایک ادارے کا نام ہونا یہ بذات خود اپنے اندر کوئی حلال یا حرام چیز نہیں رکھتا، الا اس کے اندر جو کام کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام. اگر ہم بات کریں اس پورے بینکنگ نظام کو، ابھی ہم نے پڑھا کہ جی بینک اصل میں کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے قرض لے رہا ہے اور آگے لوگوں کو قرض دے رہا ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا اپنی پچھلی 2 سے 3 کلاسوں کے اندر کہ سود کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے سود کیا ہے؟ پیسوں پہ زیادہ منافع لینا. پیسوں پہ زیادہ منافع لینا. اور کوئی ساتھی؟ ابھی آپ نے 2 کلاسز پڑھی اور دونوں میں سود کی ڈیفینیشنز پڑھی ہیں، سود کو پڑھا ہے کہ سود کیا ہے. سود اصل میں کسی بھی قرض کے اوپر کسی بھی قسم کی منفعت شرطیاً نفع لینا کیا ہے؟ یہ سود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. اب اگر ہم اسی بینکوں کی بات کریں جو بیسیکلی کام کرتے تھے کہ جن لوگوں سے قرض لیتے تھے اور آگے قرض دیتے تھے اور ان سے نفع لے کے آگے ان لوگوں کی طرف نفع دیتے تھے، اصل میں یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ سودی معاملہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سودی معاملہ ہے. لیکن جیسے کل کی کلاس میں ہم نے خرید و فروخت کے حوالے سے پڑھا اور خرید و فروخت کے مسائل سمجھے، تو کیا خرید و فروخت کا معاملہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے. جائز ہے. ہم نے قرآن کے اندر اس چیز کو پڑھا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ایک آیت کل حضرت نے تلاوت کی تھی. اب اصل میں کیا تھا کہ اگر ہم دیکھیں اس بیع اور سود کا معاملہ بظاہر اگر دیکھیں تو شکلاً ایک ہی جیسے کہ مثال کے طور پہ میں اگر کسی بھی شخص کو 100 روپے دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ جی یہ قرض کے طور پہ دے رہا ہوں اور آپ مجھے 110 روپے واپس کریں، یا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اس کو موبائل یا کوئی ایسی چیز خریدنی ہے جس کی مالیت 100 روپے ہے، میں نے اس سے کہا کہ میں یہ چیز خریدتا ہوں اور خرید کے آپ کو 110 روپے کی بیچتا ہوں. بظاہر جو اس وقت کے کفار کا ایک سوال ہوتا تھا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بھئی بیع کا معاملہ کیا ہے؟ ویسے ہی جیسے سود کا معاملہ کر رہے ہیں آپ. احل اللہ البیع وحرم الربا جب اللہ نے فرما دیا تو یہ اصل میں ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا کہ بیع کا معاملہ جائز ہے اور ربا اور سود کا معاملہ کیا ہے؟ حرام ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کسی بھی ادارے کے اندر سود کا معاملہ ہو رہا ہے، چاہے جائے کہ اس کا نام بینک ہو، چاہے جائے کہ اس کا نام سینٹر ہو، چاہے جائے کہ اس کا نام کسی بھی اور نام کے ساتھ رکھا جائے، تو یہ کام حرام ہوگا اور اس کے اندر کیا جانے والا جتنا بھی معاملہ ہے وہ حرام رہے گا. لیکن اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہے، یہ معاملہ اگر کسی ادارے کے اندر کیا جائے، کسی بینک کے اندر کیا جائے، کسی مارکیٹ کے اندر کیا جائے، تو یہ معاملہ اس وقت بھی حلال رہے گا. یعنی اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایک چیز ہے وہ اپنے اصل میں وہ حلال ہے یا حرام، دوسرا اگر وہ اپنے اصل میں حرام ہے تو اس کا استعمال بھی حرام ہوگا. اگر ایک چیز اپنے اصل میں حلال ہے لیکن اس کا استعمال حرام طریقے سے کیا جا رہا ہے تو وہ حرام ہوگا. لیکن اگر ایک چیز اصل میں حلال ہے اور اس کا استعمال بھی حلال طریقے سے کیا جا رہا ہے تو وہ حلال رہے گا. اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز سمجھ آ گئی کہ اگر مثال کے طور پہ آج کے بعد کوئی مجھے یہ کہے کہ جی بینک حرام ہے، بینک حرام ہے، تو یہ چیز آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے یا آپ آگے سمجھا سکتے ہیں کہ بینک بظاہر خود کیا ہے؟ اپنے اصل میں حلال ہے. بینک ایک ادارے کا نام ہے. مثال کے طور پہ ایک فیکٹری ہے، اب فیکٹری بظاہر خود کیا ہے؟ حلال ہے. اب اگر اس فیکٹری کے اندر شراب بنائی جائے تو وہ چیز کیا ہے؟ اس فیکٹری کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ حرام جگہ پہ اور حرام کام کے لیے ہو رہا ہے. لیکن اگر اسی فیکٹری کے اندر جوس بنایا جائے، کوئی ایسی حلال چیز بنائی جائے تو وہ کام حلال ہے اور اس فیکٹری کا استعمال کیا ہے؟ حلال ہے. تو کم سے کم آج ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی. پہلے تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہے کہ ایک چیز بالکل استعمال کے لیے حلال ہے اور ایک چیز اپنے اصل میں حلال ہے. اس چیز کو سمجھنے کے بعد جب ہم نے یہ دیکھا کہ سود کا معاملہ اگر کسی بھی ادارے کے اندر نہیں ہوتا اور اس کا نام اگر بینک رکھ دیا جاتا ہے تو اصل میں اس کا معاملہ ٹھیک ہے، جائز ہے، وہ معاملہ کر سکتے ہیں.
اب یہ چیز دیکھنا کہ ابھی تک تو ہم نے تصویر کا وہ ایک ہی رخ دیکھا تھا کہ بینکاری اسلامی بینکاری ہے چاہے وہ سودی بینکاری ہے، بظاہر تو وہ ایک ہی جیسے ہے، وہ وہی معاملہ کر رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ ویسے ہی کھولے ہوئے ہیں، آگے جو فائنینسنگ کر رہے ہیں وہ ویسے ہی کر رہے ہیں. تو اگر ہم آتے ہیں سودی نظام کی اور سودی اور اسلامی بینکاری کے نظام کے اندر فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بیسیکلی اس میں جو سب سے بڑا فرق ہے، اگر ہم سودی نظام کی بات کریں، جیسے میں نے آپ سے شروع میں ہی عرض کیا کہ سودی بینک کا چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا سائڈ ہے یا ڈپوزٹرز کا سائڈ ہے یا فائنینسنگ کا سائڈ ہے، تو ان کا تمام کے تمام کا معاملہ کس بیس پہ ہو رہا ہے؟ قرض بیس پہ. کس بیس پہ ہو رہا ہے؟ قرض بیس پہ. چاہے آپ سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، چاہے آپ سودی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولیں، چاہے آپ سودی بینک میں فکس اکاؤنٹ کھولیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ کس بیس پہ ہے؟ قرض بیس پہ. اسی طریقے سے جب یہ فائنینسنگ کر رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ کس بیس کے تحت کر رہا ہے؟ قرض بیس پہ. اب یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو مالیاتی نظام جو سودی بینکاری کا نظام ہے وہ اصل میں صرف اور صرف قرض کے اوپر ہے، کہ وہ قرض لے رہا ہے اور آگے قرض دے رہا ہے. بیسیکلی بینک کا وہ جو نظام ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں جی یہ سودی نظام ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ربا کا معاملہ کر رہا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں اسلامی بینکاری کے حوالے سے کہ جی اسلامی بینکاری کا نظام کیا ہے، اگر ہم ان کرنٹ اکاؤنٹس اور سیونگ اکاؤنٹ کی طرف بات کریں تو صرف اور صرف کرنٹ اکاؤنٹ ایک ایسا واحد اکاؤنٹ ہے جو قرض بیس پہ کھولا جاتا ہے، چاہے وہ سودی بینک ہے چاہے وہ اسلامی بینک. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آج بھی یہ ہے کہ ہمارا پیسہ کسی بھی بینک کے پاس امانت رکھا ہو، ہم اپنا پیسہ بینک کے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہو. امانت کا اصول اور سود کے اصول میں اور قرض کے اصول میں فرق ہے. قرض کے اندر یہ ہے کہ جو چیز آپ کو دی گئی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، امانت کی دی ہوئی چیز کا استعمال آپ تصرف نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ اگر قرض کے اندر دی ہوئی چیز ضائع ہو جائے، چاہے وہ جان بوجھ کے ہے چاہے وہ آپ نے اب آپ کی بغیر کسی کوتاہی کی ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ نے وہ چیز یا وہ پیسہ واپس کرنا ہے. لیکن امانت کا اصول یہ ہے کہ وہ اگر بغیر کسی آپ کے کوتاہی کے ضائع ہو جائے تو آپ اس کے واپس دینے کے مکلف نہیں ہیں. تو اسی لیے سودی بینک ہے یا اسلامی بینک ہے، وہاں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے ان کا جو آپ کے ساتھ عقد ہوتا ہے، جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ کس بیس پہ ہوتا ہے؟ قرض بیس پہ. اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ جتنے بھی بینکس اکاؤنٹ کھولتے ہیں، چاہے وہ سودی بینک میں اسلامی بینک میں، جب ہم جاتے ہیں ہمارا پہلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا ہے، ہم کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے پاس کھولیں گے. جب بہت سے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور ہم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا جو آپ کا سیونگ اور فکس اکاؤنٹ ہے اس پہ جو دینے والا نفع ہے وہ نفع کیسے حلال اور کیسے سودی بینک کا نفع حرام. جب ہم بات کرتے ہیں سیونگ اور فکس اکاؤنٹ کی تو وہاں جو آپ کے ساتھ عقد یا معاہدہ ہوتا ہے وہ اصل میں مضاربہ کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. مضاربہ اصل میں اس کو ہم آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن مختصر سا بتاتا چلوں کہ یہ ایک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے. جیسے میرے اور مفتی طلحہ صاحب کے درمیان ایک عقد ہوتا ہے جس کو ہم مضاربہ کہتے ہیں، ایک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہوتا ہے. مفتی صاحب کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وقت ہے، سکلز ہیں، میں اس کو اچھی جگہ لگا سکتا ہوں، میں کاروبار کر سکتا ہوں. تو میرا اور ان کا ابھی جو عقد ہو رہا ہے یہ اصل میں مضاربہ کی شکل میں کہ ہم اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ہم اس کو پراپر رکھیں گے، ہم نفع کی پہلے شرح کا تعین کریں گے اور سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ ایگریمنٹ کریں گے. یعنی آپ اس کو اگر سادہ سی زبان میں سمجھیں تو نفع اور نقصان کی بنیاد پہ جو شراکت داری کا نظام ہے اس میں ایک کیا ہے؟ مضاربہ کا. کہ جی آپ جب بینک کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اصل میں آپ کا سرمایہ ہے اور بینک کی اپنی سکلز ہیں، بینک کو پتا ہے کہ میں نے اپنا پیسہ کہاں لگانا ہے، کس طریقے سے لگانا ہے، اور وہاں سے حاصل ہونے والا جو نفع ہے وہ پھر آپ کے ساتھ اس حساب سے تناسب سے شیئر کیا جائے. اس پہ انشاءاللہ پورا ایک سیشن ہے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ نفع کیسے تقسیم ہوتا ہے، پھر اس کا نقصان کیسے تقسیم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف جو فائنینسنگ سائڈ. ابھی تک ہم نے یہ پڑھ لیا کہ لوگوں سے پیسہ کس طرح اسلامک بینک کلیکٹ کرتا ہے. دو طریقے بتائے، ایک قرض کا معاملہ
جو کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ہوتا ہے. دوسرا مضاربہ کا معاملہ جس میں وہ سیونگ اور فکس اکاؤنٹ کے تھرو لوگوں سے پیسہ لینا ہے. اب شرعاً اس میں کوئی قباحت آپ کو نظر آتی ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جی یہاں تک جو معاملہ ہو رہا ہے یہ صحیح ہے یا اس پہ کوئی اعتراض؟ فائنینسنگ سائڈ پہ ہم بات کرتے ہیں. فائنینسنگ سائڈ پہ بینک تین مختلف قسم کے عقود کرتے ہیں. ایک نظام اگر ہم دیکھیں تو وہ آپ کے ساتھ شراکت داری کا معاملہ بھی ہے، اور وہ شراکت داری کا معاملہ اس کو ایک شراکت متناقصہ کہتے ہیں، ایک کو رننگ فائنینس کہتے ہیں. یہ کچھ پروڈکٹس ہیں، اس پہ بھی آنے والے کلاسز میں ہم بات کریں گے کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. لیکن نظام یہاں پر بھی پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے، شراکت داری کا معاملہ ہوتا ہے، اور شرعاً آپ شراکت داری کا معاملہ کر سکتے ہیں. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے خرید و فروخت کا معاملہ. اب خرید و فروخت کا معاملہ مرابحہ کی صورت میں بھی ہے، ہمارے پاس سلم کی صورت میں بھی ہے، ہمارے پاس استثناء کی صورت میں بھی ہے. اب خرید و فروخت ہم نے پچھلے تمام کلاسز میں پڑھا کہ شرعاً جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں. تو اگر کسی بھی بینک کے اندر شراکت داری کا معاملہ ہو رہا ہے، کسی بھی بینک کے اندر اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، تو یہاں تک ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اب یہاں پر کوئی حرام عنصر نہیں پایا جاتا. تیسرا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے یا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کرایہ داری کا نظام ہے، جس میں آپ کے ساتھ اجارہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. مختلف بینکنگ کی پروڈکٹس ہیں جس کو وہ اجارہ بیس پہ دیتے ہیں. تو یہ وہ نظام ہے جو اصل میں اسلامک بینک ہے. یعنی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے جو تصویر کا ایک رخ دیکھا تھا جس میں آپ نے یہ دیکھا جی 100 روپے ان سے لیے اور آگے دیے، یہاں سے 5 روپے جیب میں ڈالے اور 5 ان کو واپس کیے. اب اگر اسی نظام کے تحت آپ دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ میں کسی کے ساتھ مضاربہ کا ایگریمنٹ کرتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی 100 روپے آپ مجھے دیں اور جو نفع ہوگا اس کا 50% آپ کا اور 50% میرا ہے، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ ناجائز ہے؟ جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ میں نے کسی کو کوئی چیز خرید کے 100 روپے کی چیز خریدی اور وہ اس کو 110 روپے کی بیچ دی، اب اس سے حاصل ہونے والے نفع کا 5 روپے میں نے اپنے پاس رکھا اور 105 اس بندے کو واپس کر دیے، تو کیا شرعاً یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جو سودی اور اسلامی بینک کے اندر اس وقت موجود ہے، جس کو آپ آنے والے کلاسز میں جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ دیکھ بھی سکیں. تو یہ آج کا کچھ بیسک موضوع تھا اور بیسک چیزیں تھیں، کیونکہ آگے چل کے ہم ان تمام چیزوں کو تفصیل سے پڑھیں گے. تو یہ کہ آپ کے سامنے آج ایک نقشہ آ گیا. اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آنے والے جو 2 کلاسز 3 کلاسز ہیں اس کے لیے آپ پہلے سے کچھ چیزیں پڑھ بھی سکتے ہیں. آپ کو یہ چیز آج واضح ہو گئی، آگے چل کے آپ کو فرض کریں کوئی چیز سمجھنی ہے، کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں گے اور آنے والے کلاسز میں آئیں گے تو یہ انشاءاللہ اس پہ جب اس طرح کی تفصیلی بات ہوگی تو آپ کو مزید آپ کے اور میرے علم میں جو ہے وہ اس سے اضافہ ہوگا.